قیمتی نصائح اور وعظ آپ کے سامنے کرتے ہیں، تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پشاور سے ہمارے بہت ہی قیمتی ساتھی حضرت مولانا ابو بکر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو اپنے ادارے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنی قیمتی نصائح پیش کریں۔ میں دعوت دوں گا حضرت مولانا ابو بکر صاحب کو کہ وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من ارسل بالبراہین والبینات، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان اتلو القرآن، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ محترم دوستو، عزیزو، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مطہرہ کی نسبت سے یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ عظیم ادارہ جو ملک پاکستان کے طول و عرض میں ایک مشن لے کے چل رہا ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت کا۔ ابھی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب جو بڑے امیر صاحب حضرت مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب کے فرزند ہیں اور ان کے گدی نشین بھی ہیں، انہوں نے جو وزٹ کرایا ہمیں، تو ادارے کے جو طلباء ادارے کا جو سسٹم ہے، باقی پشاور اور ان علاقوں میں جو میں نے ان سے بھی بات بھی کی، ادارے جو دیکھے ہیں، تو وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ان کا سسٹم اور یہاں کا جو ہے وہ مختلف مکمل۔ یہاں پہ انگریزی بھی میں نے دیکھی، ریاضی بھی دیکھی، مطلب جو عصری نظام تعلیم ہے اس کو اور دینی نظام تعلیم اس کا ایک بہترین امتزاج یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کے لیے جو آئے ہیں آپ لوگ، تو انشاءاللہ یہاں سے جب نکلیں گے فارغ ہو کے، تو جو کام آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ وہ بہت ہی بہترین ہوگا، کیونکہ جو قرآن اور سنت کی نسبت سے یہاں پہ جو جمع ہیں تو یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ کی کتاب کی نسبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نسبت، یہ سب سے اعلیٰ نسبت ہے۔ دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں، دنیا میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دنیاوی نسبت ہوتی ہے۔ ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ اسی مادی اور فانی دنیا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہمارا جو الحمدللہ ہم پہ اللہ کا جو فضل و کرم ہے، ہم پہ جو اللہ کی خصوصی رحمت ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس پرفتن دور میں تو خود ایک طالب علم ہوں، قرآن سیکھنے والا ہوں۔ یہ جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ تو ہمارا جو نسبت ہے الحمدللہ قرآن اور سنت کے حوالے سے، یہی جو ہے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اسی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن عظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ یہ ایسا ایک خزانہ ہے، ایسی ایک دولت ہے جو یقین جانیے اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی موازنہ اس کے ساتھ کسی چیز کا ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی جو عیش و عشرت، دنیا کے جو دولت ہیں، دنیا کے رہنے والے ہیں، یہ سب رہ جانے والی باتیں ہیں۔ اصل جو دولت ہے اللہ کی کتاب ہے۔ وہاب ابن منبہ، امام وہاب ابن منبہ یہ تابعی ہیں، آپ کو علم ہوگا، علمی لوگ ہیں، علم کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک حمام ابن منبہ، ایک وہاب ابن منبہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں 18,000 اجناس ہیں،
18,000 اجناس میں یہ انسان بھی ایک جنس ہیں ہونا سب. یہ جو پرند چرند جو جانور فرشتے جنات یہ ایک جنس سے پھر ان میں کروڑوں اربوں تعداد ہے. ان سب میں اللہ نے انسانوں کو افضل کیا, اشرف المخلوقات بنایا. پھر انسانوں میں جن کو اللہ نے رتبہ دیا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اہل علم ان کو جو اللہ نے جو درجہ عطا کیا ہے وہ ایمان والوں سے کئی چند اونچا اور بڑا ہوگا. تو میرے دوستو بات مختصر کرنے لگا ہوں. حضرت کے سامنے گفتگو بہت مشکل پیش آ گئی ہے مجھے. جو ہمارا جو مقصد ہے, جو ہم علم کا اصول ہے, تو اس میں دو باتیں جو بنیادی اور جو میں نے اپنے استاد سے سیکھی ہے. میرے نانا جان حضرت کی ملاقات بھی ان سے کافی ہے, شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمن صاحب. وہ کہتے ہیں دو باتیں ہیں جو یاد رکھنی چاہیے. ایک بات سب سے پہلے, جو کام ہم کر رہے ہیں, یہاں پہ ابھی سبق سیکھ رہے ہیں یا سکھانے والا ہے مدرس ہے, تو اس میں سب سے پہلی بات اخلاص, للہیت ہونی چاہیے. جو بھی کام ہوگا اللہ کی رضا کے لیے, نہ نام و نمود کے لیے, نہ ریا کے لیے, نہ دنیا کے لالچ میں, نہ عہدے کے لالچ میں, بس اللہ کی رضا. اور دوسری بات جو اس سے ایک اہم ہے وہ بات ہے کہ ساتھیوں سے محبت, اپنے دوستوں سے, اپنے مشن کے ہم نوا لوگوں سے, ان سے محبت سے پیش آنا. یہ دو باتیں, اور یہی جو ہے ہم اگر اپنے اکابر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں ہمیں یہی دو باتیں نظر آئیں گی. ایک للہیت اور دوسری چیز اپنے ساتھیوں سے محبت, کیونکہ یہی ہمارے ساتھی ہیں. یہ جو آپ لوگ ہیں, یہی دنیا کے جو لوگ ہیں, دنیا دار جو لوگ ہیں, وہ تو یقین جانیے دینی طبقے کو بہت ہی حقیر جانتے ہیں. دنیا والے لوگ جو ہیں ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے, اور وہ ہمیں کہتے کہ یہ مولوی چور ہیں. ان کو ہم نے جو ہے اپنے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہوگا. ہم نے آپس میں محبت, آپس میں پیار اور خلوص سے ہم نے رہنا ہوگا. تو ہم جو قوت ہے دینی, یہ بہت آگے چلے گی پھر. لیکن اگر ہمیں للہیت ختم ہو گئی, اپنے ساتھیوں سے محبت نہ ہو, خلوص نہ ہو, تو پھر وہ مشن نہیں چل سکتا. تو میں تو آپ لوگوں کا بھائی ہوں, شاید عمر میں آپ سے بڑا ہوں گا, مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی دو باتیں سیکھنی ہوگی ہم نے, ایک اللہ کی رضا, دوسری دوستوں سے محبت. اور یہی جب آ گئی مشن میں, ہم نے قرآن و سنت کی اشاعت کے حوالے سے, اللہ کی کتاب و سنت کو آگے پہنچانے کے حوالے سے یہی دو کام کیے. آپ اگر کبھی آ جائے پشاور میں, تو وہاں پہ جو ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارے نانا جان, ہمارے استاد محترم کا, تو وہ اسی دو وجوہات, دو بنیادیں اس کی. یہاں پہ جو میں نے کام دیکھا تو وہ بھی بالکل یہی ہے. جو حضرت ہیں انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اس مدرسے کے لیے, اس جامع کے لیے. اور اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ پھول, یہ خوبصورت نوجوان جو عربی بھی سیکھ رہے ہیں, جو قرآن بھی سیکھ رہے ہیں, جو حدیث بھی سیکھ رہے ہیں, فنون بھی سیکھ رہے ہیں, اور ساتھ میں عصری علوم بھی ان کو سکھائے جا رہے ہیں. اور بہترین علماء کرام اور اساتذہ ان کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں. مفتیان کرام ہیں یہاں پہ, باقاعدہ دارالافتاء چل رہا ہے عربی لغت کا. تو یہ یقین جانیے بہت کم مدارس, خال کے ہوں گے جو ملک پاکستان میں موجود ہوں گے, باقی نظر نہیں آ رہے. تو آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ان جیسے حضرات دیے ہیں جو آپ کے ساتھ نہایت اپنے شفقت, ایسے شفقت جیسے اپنے بچوں کی شفقت ہو. اپنے بچوں کے ساتھ جو بندہ رکھتا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ ان کی شفقت ہے. اللہ کرے کہ آپ ان کا حق ادا کر دیں. یہ تو آپ کو دے رہے ہیں, لیکن اب آپ کا جو فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ان کو بدلے میں کچھ دے. انہوں نے تو اپنی زندگی آپ پہ انویسٹ کر دی, اپنے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. صبح آ جاتے یہاں پہ بیٹھے ہوتے, آپ ہی کے ساتھ ہوتے, نہ کہ میں نے ان کو کئی دفعہ پشاور کا کہا کہ پشاور تشریف لائے کہ کچھ آپ سے کچھ سیکھ لے, کچھ
کیا کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ان طلباء سے. تو اللہ کرے کہ آپ ان کو کچھ دے دے, اور ان کو دینا کیا ہے کہ ان کا جو مشن ہے وہ آگے پہنچائے. ہمارا وہ کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ جو ساتھی کو سیکھ لے کہ وہ مشن آگے پہنچا لے. بلغوا عنی ولو آیا, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ایک آیت سیکھ لی وہ آگے پہنچا دی. یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارا جو حرص ہے کہ آگے یہ مشن پہنچائے. تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ آپ سب اس مشن میں پابند رہیں گے, اس کو آگے پہنچائیں گے. ان باتوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں, حضرت کا حکم تھا تو آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہو گئی. اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد صحابی اجمعین. دعا حضرت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دم دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں مال و عال میں اہل و عیال میں سب میں برکتیں نازل فرمائے. اللہ حضرت امیر صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم